بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ عمران خان یا تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا یا ہوگا وہ سو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اب وہ جو ڈیلیں کر کے آئے ہیں، وہ جو پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اب ان کو بھگانے کا ٹائم آ گیا۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ فروری کے اندر 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے مقرر کر رکھی ہے، اور اس تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جی پتھر پہ لکیر ہے۔ اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 90 روز سے اوپر والی بات، اور جس میں انہوں نے نگران حکومتوں کی قانونی حیثیت کے اوپر بڑا سنجیدہ اور ٹھوس سوال اٹھایا ہے، گو کہ اس کا ہمیں جواب نہیں مل رہا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو الیکشن ایک بار آپ نے ڈیلے کر دیا نا پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، اس میں عمران خان کا یا تحریک انصاف کا تو جو نقصان ہوا سو ہوا، لیکن آپ نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جس کو بند کرتے کرتے دہائیاں لگ جائیں گی، اور اب اس کی قیمت ان سب کو چکانی پڑے گی۔ اب خبر سن لیجئے جس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے طاقت والوں نے نواز شریف کو کہا کہ بھائی نکلو، اور اب اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کیسے؟ میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ اسلام آباد میں چہمگوئیاں ہیں الیکشن ملتوی ہونے کی، اور وہاں پہ خبریں یہ ہیں کہ فروری میں الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ افواہیں ہیں، اسپیکولیشنز ہیں جو اسلام آباد کے اندر بھرپور اس وقت ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی زیادہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا، مہینہ یا اس سے زیادہ ہوگا۔ اب اگلی خبر سن لیجئے کہ انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات گئے ہیں، تو خبر یہ ہے کہ جناب وہ نا اصل میں کچھ خلیجی ممالک جو ہیں وہ آئندہ چند وہ ہفتوں کے اندر یا تھوڑے عرصے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بھاری سرمایہ کاری کریں گی، جس سے معیشت بہتر ہو جائے گی، ڈالر کنٹرول ہو جائے گا، باقی چیزیں ہو جائیں گی۔ اب اگر یہ سب ہوگا تو میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ کر کے نواز شریف کو تو اقتدار انہوں نے نہیں دینا۔ جو یہ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھیں گے یا وہ نواز شریف کو پلیٹ میں رکھ کے دیں گے۔ اب اگلی خبر سن لیجئے، اگر ہمارے حوالے سے ہوتا، گو کہ آج اظہر فاروق صاحب ARY سے منسلک ہیں، انہوں نے یہ خبر اپنے طور پہ دی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2 دسمبر کو انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، 2 دسمبر تو کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ہفتے کی بات بھی نہیں ہے۔ جب شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا تو پھر الیکشن کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، پھر جلسے جلوس اور باقی چیزیں۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر آج سہیل وڑائچ نے اپنے مضمون کے اندر، انہوں نے آج جو جنگ کے اندر لکھا ہے کہ کھلاڑی کا کیا کرنا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو بند رکھیں گے، عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے، تو جو پاکستان میں اس وقت سیاسی بحران ہے وہ بحران اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہے گا، وہ بحران ٹل نہیں رہا۔ لیکن اصل میں انہوں نے ایک اور خبر دی ہے جو نواز شریف کو بھگانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے نواز شریف، عمران خان تو ایک پروسیس سے گزر رہا ہے، عمران خان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کل عمران خان سے جب میں نے آپ کو آخری ویڈیو کی تب تک 4 کل نیب کی ٹیموں نے تقریباً 13 گھنٹے عمران خان سے تحقیقات کی ہیں۔ آخر یہ کون سی تحقیقات ہیں جو 13 گھنٹے چلتی ہیں؟ عمران خان تو گزر رہا ہے، وہ تو جیل میں خوش ہے، وہ تو کہتا ہے میرا اتنا سا مسئلہ ہے کہ مجھے ڈمبل نہیں دے رہے، میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، باقی تو وہ ایڈجسٹ ہوا ہوا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے نواز شریف کے وہ جو چیک اپ ڈیو ہے، اس کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے کہ لندن سے ہونا ہے کہ پاکستان سے ہونا ہے۔ اب سہیل وڑائچ نے اس حوالے سے آج جو خبر دی ہے میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور ان کے مطابق افواہ یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس سے اگلی بات جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں تاخیر ہے وہ فروری سے مارچ تک نہیں ہے جو میں پہلے سن رہا تھا۔ سہیل وڑائچ کے بقول اگر یہ تاخیر ہوتی ہے تو یہ فروری سے اگست اور ستمبر تک چلی جائے گی۔ آپ نے ایک الیکشن نہیں کرایا، قومی اسمبلی کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا،
اب اگر 8 فروری جو سپریم کورٹ کی دی ہوئی تاریخ ہے اس سے آگے چلا گیا، اگست اور ستمبر میں بھی الیکشن نہیں ہوگا۔ پھر وہ جو کہتے تھے کہ ہم اتنے سالوں کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کے آئیں گے، وہ لے آئے ہیں۔ میں ذرا سہیل بڑائچ کے آرٹیکل میں سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو خود ذرا بہتر سمجھ آ جائے۔ افواہ یہ بھی ہے کہ معیشت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا۔ ایک وجہ یہ ہے جی وہ الیکشن، اتنی معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اگر فروری میں الیکشن ہو گیا نا تو یہ بہتری رک جائے گی۔ دوسرا، تحریک انصاف کا خاتمہ نہیں ہوا۔ یہ جو کرک کے اندر، مردان کے اندر، دیر بالا کے اندر یہ جو عوام کا سمندر ہے نا، یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا الیکشن ہم سے دور کر رہا ہے۔ لوگ جتنے نکلیں گے وہاں پہ خوف ہے، وہاں پہ تو الیکشن سمجھ لیں اور دور چلا جاتا ہے۔ آگے سہیل بڑائچ لکھتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست ستمبر تک لے جائے جا سکتے ہیں۔ انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو 2 رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، پہلی عدالتی اور دوسری سیاسی۔ سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹ برقرار ہے اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلامی ہے۔ کیا سلامی ہے؟ انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ دی، پھر ہمیں کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ ایون میڈیا کو کہا آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اگر آپ نے بات کرنی ہوئی تو اپنی بیگم سے صرف بات کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب وہ جو عدالتی رکاوٹ ہے اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن نہ کرائیں، تاریخ طے کرے گی ان سب کرداروں کو۔ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹنے سے لے کے اب تک عمران خان کا نقصان اپنی جگہ پہ۔ مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن تاخیر کو کیسے اپوز کیا کرے گی؟ آئندہ الیکشن نہ ہوا تو پیپلز پارٹی کیسے کیا کرے گی؟ یہ سب کردار پکڑے گئے۔ اچھا جی آگے، عدالتی رکاوٹ کا آپ نے سن لیا۔ سیاسی رکاوٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا۔ سہیل بڑائچ کے بقول اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو 2 بڑی جماعتیں کون سی ہیں؟ مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے۔ ان کے بقول ان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران تحریک انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس دوران چونکہ ہماری ہی حکومتیں ہیں، ہمارے ہی کہنے کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو ہماری عوام میں واہ واہ بلے بلے ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ پتہ نہیں ورکرز کنونشن دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ اگلی خبر سن لیجئے جو رات کو محمد مالک صاحب نے دی ہے، اور یہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ صالح ظافر کے ذریعے خبر دے دی گئی ہے کہ عمران خان کو ہم نہیں لائیں گے کل عدالت کے اندر، اور صالح ظافر نے تو بتا دیا تھا کہ سیکیورٹی کی ایک رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے، اس کے بعد عدالت کے سامنے موقف رکھا جائے گا اور جیل میں ہی۔ محمد مالک نے رات کو جیو نیوز کے شو کے اندر بیٹھ کے کہا ہے کہ میری اطلاعات ہیں کہ حکومت عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس نہیں لا رہی، ٹرائل بھی جیل میں ہوگا، فیصلہ بھی جیل میں ہوگا۔ اب اگلی بات وہ جو الیکشن والی ہے، یہاں پہ انہوں نے محمد مالک نے کہا اور الیکشن بھی پولنگ بوتھ میں نہیں ہوگا، کہیں اور ہوگا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ جو عوام کو شوق چڑھا ہوا نا ہم بلے کے اوپر ٹھپا لگائیں گے، وہاں فیصلہ نہیں ہونا، فیصلہ کہیں اور ہونا۔ چلے دیکھتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔